سیدۃ النساء بطول الزہرۃ بلدۃ قبض خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ 6 درہم گھر میں رکھ دیا. بڑے ضروری کام. فرمایا اے فاطمہ اس کو سنبھال کے رکھنا, مجھے بڑی ضرورت ہے. سائل آیا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے دروازے پر یا جس جگہ پہ بیٹھے تھے. فرمایا جاؤ حسن کو بھیجو یا حسین کو بھیجا, اپنی والدہ سے کہہ دو 1 درہم دے دو. انہوں نے کہا بیٹا بات سنو, تمہارے باپ نے یہ جو نا 6 درہم مجھے پکڑائے تھے اس وجہ سے کہ سخت ضرورت میں کام آئیں گے. آخر امیر المومنین کو جواب دیا بچوں نے. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے نفس سے بڑھ کر دوسرے کے اوپر خرچ نہ کرے. یہ قرآن کی تفسیر ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ اپنے نفس پہ قربانی دیتے ہیں چاہے خود کتنے ہی کنگال کمزور کیوں نہ ہو. بتایا جاؤ اپنی ماں سے سارے درہم لے کر آؤ. تو سارے درہم منگا لی, قائل کو دے دی. گھر خالی, سب کچھ خالی. بھائی کچھ بھی تو پاس نہیں رہ گیا. یہ لوگ انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی تھی, انہوں نے پراپرٹی کے انبار نہیں لگائے تھے. یہ علوم نبوت کے وارث تھے, یہ علوم نبوت کے وارث تھے, دین کے وارث تھے. یہ آل ابراہیم, یہ آل یعقوب, یہ ہے وہ چیز جو تعلیم یہ خاندان دے کے گیا. لا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ تم اسلام کی حالت میں مرنا, بس یعنی کہ اللہ کی اطاعت میں مرنا. میں خدا کے اوپر توکل. امیر المومنین علی بن ابی طالب باہر بیٹھے, ایک آدمی گزرا, اونٹ لے کر جا رہا تھا. پوچھا اونٹ بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی بیچنا ہے. کتنے پیسے؟ فرمایا اس کی قیمت پتہ کتنی ہے؟ آپ دیکھو نا, خدا جو ہے یہ ایسے بندوبست کرتا ہے. وہ تھوڑی قیمت پر اونٹ خریدا, تھوڑی قیمت پر اونٹ خریدا. فرمایا کھڑے ہو جائے, میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. ابھی جتنے درہم میں دیا, ایک پیچھے سے اور آدمی گزرا, اس کو بیچ دیا. یعنی کہ 6 درہم اللہ کے راستے میں دیے تو اللہ نے فوراً ہی ادا کر دیے. خریدا 60 درہم منافع لے کر وہ جانور بیچ دیا. 6 درہم اللہ کے راستے میں دیے, اسی وقت اللہ نے 60 درہم واپس کر دیے. وہ واپس گھر بھیجے. امیر المومنین علی بن ابی طالب جب گھر گئے تو پوچھا, فرمایا کہ وہ آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیے تھے. فرمایا کہ میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی, میں نے 6 درہم اللہ کے راستے میں دیے اور اللہ نے فوراً ہی مجھے جو ہے 6 داں کا 60, وہ جانور جتنے کا لیا اس میں سے منافع لے کر 60 درہم بلا کر سیدۃ النساء بطول الزہرۃ ہاتھ سے رکھ دیا. بے تقویٰ تھا نا ان لوگوں کا, ان لوگوں کا معیار تھا. یہ لوگ جو ہے دیکھو دن رات کام کرتے ہیں. یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب تو ایسے ہے کہ کائنات چل کر ان کے دروازے پر سب کی مشکلات کو حل کیا. لیکن یہودی کے باغ میں جا کر چوکی کرتے کام کرتے ہیں. کہ کام کرنا عبادت ہے. علم
تقوی کا معیار یہ ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اونٹ کے گھوڑے کی رکاب اوپر پیر رکھا اور گھوڑے کو پر سوار ہونے سے پہلے پہلے قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں، یہ علم کا معیار ہے۔ آگے فرمایا سورۃ الفاتحہ کی اگر میں تفصیل لکھوں 40 اونٹ کتابیں اٹھانے والے کم پڑ جائیں صرف سورۃ الفاتحہ کی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ ہے مدینے کا یہ دروازہ، یہ علم کا جو شہر نبی اس کا دروازہ امیر المومنین علی بن ابی۔ یہ سارا کچھ فیضان کہاں سے ملا؟ یہ فیضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، یہ تربیت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ برتاؤ اور ان کی تربیت ایسی کی کہ اللہ کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، خدا کو اس کے مقابلے میں سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اب جو نبی نے تعلیم دی تقوی کی، نیکی کی، معیار کی، اس کو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے پورا کیا اور پھر وہ معیار دیا تقوی کا، نیکی کا، کہ فرمایا اے لوگوں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے یہ تقویٰ ہے۔ ہم تو لوگ شراب پی کر ان نیک لوگوں کا نام لیتے ہیں، فرمایا شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں میں گر گیا، مٹی پڑی، اس کے بعد وہ پلیت جگہ بن گئی، وہاں پر مسجد بنا دی گئی، کوئی آدمی آ کے کہے کہ آؤ علی بن ابی طالب یہاں آ کر نماز پڑھو، فرمایا علی کے لیے یہاں اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یہ طرف دیا نا، ٹھیک ہے ہم لوگ ایسے معیار پہ نہیں ہیں، ہم لوگ ایسے تقوی کے معیار پر نہیں ہے، لیکن سبق تو ہے، ایک درخت تو ہے، ایک تمہارے سامنے مثال تو ہے۔ بھائی کوئی آدمی کہے کہ بھائی وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، بھائی اللہ کے چنے ہوئے بندے، لیکن انہوں نے مثال تو تمہارے سامنے انسانوں جیسی بھی ہے۔ بھائی امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اور جب نماز پڑھنی تو رنگ زرد پڑ جاتا۔ آیا کہ لوگوں اللہ کی امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا، ان لوگوں کے رنگ پک پڑ گئے، ہم نے سیدھے چوڑے کر دیے، ہماری بدکاری بے حیائیوں کی کمائیاں ہے، ہماری بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزر، ہمارے بڑے بڑے رشتے داریاں، ہمارے بڑے بڑے بادشاہوں سے تعلق، لیکن خوف خدا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ تو خدا کے سامنے جھکنے والے تھے۔ یہ قرآن جن کی مدح میں اترا، اللہ کو یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ اصطفی آدم نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض۔ بھائی یہ قرآن جن کی صدا ہے، فرمایا کیا فقل تعالوا ندعو ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ یہ معیار ہے حق کا، عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے میرا پاک نبی گھر سے نکلتا ہے، بچے ساتھ ہے، حسن اور حسین، سیدۃ النساء ساتھ۔ یہ جو قرآن کہتا ہے انفسنا وانفسکم، لاؤ تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ بھائی یہ نفس، اس لفظ کو سمجھو، بلاؤ اپنے نفسوں کو تم۔ بھائی نفس کون تھا؟ نبی کے ساتھ نفس کون تھا؟ بھائی یہ نبی تھا۔ انفسنا وانفسکم، اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ یہ اللہ نبی کو، علی کو نفس کہہ رہا ہے۔ انفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر ہم مناظرہ کرتے ہیں، مباہلہ۔ بھائی یہ وہ پاک خاندان جو گھر سے نکلا، وہ نبی جس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنے کی وجہ سے اللہ نے قبلہ بدل کیا تھا، اور یہ لوگ مناظرے کے معاہدے کے لیے
اور عیسائیوں کے پادری نے دیکھا، اس نے فرمایا کہ یہ جو بچے ساتھ ہیں، یہ جو عورت ساتھ ہے، یہ علی ساتھ ہے نبی، اگر انہوں نے دعا کر دی، بچوں نے آمین کہہ دی، نبی کی دعا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان بچوں نے آمین کہہ دیا، تو اس دھرتی پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ ایک عیسائی کو اتنا ڈر ہے، ایک عیسائی کو پتا تھا کہ یہ لوگ وہ ہے کائنات، بھائی وہ جانتا تھا پادری ان کا کہ کیا ہوگا، بھائی ایسے ہی ہے نا، تو میں نے قرآن پڑھا، مناظرہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ کہتے یہ بات ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، نبی کہتے ہیں ماسال عیسیٰ جن دتا ہے کماسال آدم خالقہ من تراب، باتیں یہی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ لا نشرک به شیئا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ بھائی دلائل یہ ہوتے ہیں اللہ ایک ہے، عبادت کرو، بندگی کرو، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بھائی یہ مناظرہ ہوا، جب مناظرہ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے، پھر مباہلہ ہوتا ہے کہ آؤ دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جل جائے گا۔ یہ لوگ پتہ نہیں کس بھول میں پڑے تھے کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، جیسے یہ مرزا غلام احمد قادیانی مرزائی نے مباہلہ کیا تھا، اور پیر میر علی شاہ نے کہا تھا میں قلم رکھتا ہوں، یہ قلم خود لکھے گا، تو مجھے دکھا کے دکھاؤ، یہ پتھر کے اوپر میں ہاتھ رکھتا ہوں، پتھر گھوڑا بن جائے گا، تو گھوڑا بنا کے دکھاؤ۔ یہ بادشاہی مسجد ہے، پیر میر علی شاہ کے مقابلے میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی رات کی تاریکی میں بھاگ گیا تھا۔ یہ مباہلہ پھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ نیک لوگ اللہ کی اس دھرتی پہ نشانی ہے، ان کے طریقے بن گئے۔ علی نے نماز پڑھی تو نماز پڑھ، امیر المومنین نے تلاوت کی تو تلاوت کر، امیر المومنین نے بہادری دکھائی، کفر کے مقابلے میں بہادری دکھا، امیر المومنین نے غریبوں یتیموں کی مدد کی تو بھی کر، اور دیکھو کوئی معاملہ ہے، 3 دن گزر گئے، بچے بیمار تھے، نظر مانی یا اللہ بچوں کو تندرستی دے، پر روزے رکھو، 3 روزے رکھے، روزانہ کمائی کرنی روٹی کے لیے، اور آپ کیا اس کو سمجھتے یہ اضطراری چیز ہے؟ یہ مجبور تھے لوگ، روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے، کہنے والا تو یہی کہے گا نہیں، یہ لوگ تھے زمین آسمان کی تہے دل کے قدموں میں تھی، یہ اضطراری حالت نہیں ہے، اختیار کیا گیا تھا کہ لوگوں کو نمونہ دکھایا جائے، روزے رکھے۔ ابھی روزہ کھولنے کا ٹائم آیا، ایک مسکین دروازے پہ آیا، پیارے رسول کے دروازے پہ آیا، کھانے کے لیے کچھ کھانا اٹھایا دے دیا، روزہ بھی نہیں کھولا، کھانے کے لیے بھائی غذا تو چاہیے، نہیں دے دی۔ دوسرے دن ایک یتیم نے آ کر صدا دی کہ آلے رسول کے دروازے پہ کھڑا ہو، بھوکھا ہو، کھانے کے لیے کچھ دے دو، جو کچھ پکایا تھا وہ کھا کے دے دو۔ تیسرے دن روزہ رکھا، ایک قیدی آ گیا، صدا لگائی کہ آلے رسول کے دروازے پر صدا ہے کہ میں قیدی ہوں، مجبور ہوں، کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ تیسرے دن بھی کھانا اٹھا کے دے دیا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جن کے عمل کو، جن کی تدبیروں کو اللہ قرآن بنائے، یہ کتنے عزت والے ہیں۔
اور پھر ان سے جو بغض رکھے وہ کتنے ذلیل ہیں. اور امیر المومنین ابو بکر صدیق تو علی کے چہرے کی طرف دیکھے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہے اے بابا کیا بات ہے، آپ علی کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. فرمایا عائشہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ وجہ النظر علی کا عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اور باپ کو دیکھ ایک حج کا ثواب، خانے کعبے کو دیکھ 50,000 کے گناہوں کو، بلکہ فرمایا خانہ کعبہ جو ایک نظر دیکھ کے اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. باپ کے چہرے کی طرف دیکھ اللہ حج کا ثواب. تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ کہیں گے یہ تو شرک ہے. بھائی نبی کا چہرہ جس نے دیکھا، فرمایا جس نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، جس نے ایمان کی حالت میں مرنے سے ایک دن پہلے دیکھا، جہنم کی آگ کو اللہ نے ان سے حرام کر دی. تو جنہوں نے نمازیں پڑھی 50 سال نبی کے پیچھے، جنہوں نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی، جنہوں نے نبی کے قرآن کو سنا، اور جنہوں نے نبی کو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکلتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی کو وضو کرتے دیکھا. اور عبداللہ ابن مسعود سے نبی کہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنا، تیری آواز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. ان لوگوں کے کوئی درجے نہیں ہے. نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، نبی کی آواز کو سننا بھی عبادت ہے. نبی کی آواز کو سننا بھی عبادت ہے. اور یہ ادب سکھلا دیا قرآن نے کہ لوگوں تم نے عبادت کرنی ہے. جیسے میں نے کہا کہ نیک کمائی کرو عبادت قبول کرے گا اللہ، ادھر اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے نیک بندوں کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ پہلے نبی کی عزت کرو، توقیر کرو، وَتُوَقِّرُوهُ تیسری جگہ پر اللہ کہتا ہے کہ میری تسبیح بیان کر. اگر تیرے دل کے اندر میل ہے نبی کے بارے میں، تیری بندگی اللہ قبول نہیں کرے گا. اور نبی کی برابری کرے گا تو تیری بندگی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے سامنے بیٹھنے والے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کی آواز کے سامنے تمہاری جو آواز بلند نہ ہو جائے، ورنہ اللہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دے گا. وہ ایک صحابی جس کی آواز بڑی اونچی ہوا کرتی تھی، وہ بیچارہ ڈر کے مارے گھر بیٹھ جاتا ہے. سورہ شماس آخر میں آتا ہے عبداللہ ابن شماس. بھائی بات یہ ہے، وہ کہتا میری آواز اونچی ہے، اتنی باپ کی آواز اونچی تھی، وہ بولتا نہیں تھا، وہ گھر بیٹھ گیا. کہتا میں تو منافق ہو گیا. نبی نے میسج بھیجا، بلایا کہ جاؤ بلا کے لاؤ اس کو. وہ منافق نہیں ہوا، وہ تو قدرت سے اس کے دل میں تو عزت ہے. وہ صحابہ اکرام جس کی آواز اونچی ہے وہ تو ڈر کے مارے نبی کے سامنے نہ آئے کہ ہماری بلند آواز سے ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، اور ہم لوگ مسلمان ہو کر بھی نبی کے لیے گندے گندے الفاظ بولیں. تو پھر تو مومن رہ جاؤ گے. جو آدمی اعتراض کرتا ہے کہ 9 سال کی لڑکی کے ساتھ نبی نے نکاح کیا، اخلاقیات کے ادب کے خلاف ہے. بھائی تو کوئی دین کا ٹھیکیدار ہے، تو کوئی اخلاقیات کا مالک ہے،
اس نے آسمانوں پہ نکاح کیا سید عائشہ خدیجہ کا